نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 69 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ ودت چاہتے ہیں یا چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے، لو کاش، یضلونکم تم کو وہ گمراہ کر دیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ کاش وہ تم کو گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض یہود نے حضرت عمار، حضرت حذیفہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہم کو بہکا کر اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور بتلایا گیا کہ بعض اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہیں، مسلمانوں کو بھی راہ حق سے ہٹا دیں، لیکن مومنین تو ان کے جال میں پھنسنے والے نہیں، البتہ یہ خود اپنی گمراہی کے وبال میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان یہودیوں کے حسد کو دیکھو کہ مسلمانوں سے کیسے جل بھن رہے ہیں، انہیں بہکانے کی کیا کیا پوشیدہ ترکیبیں کر رہی ہیں، کیسے کیسے مکر و فریب کے جال بچھاتے ہیں، حالانکہ دراصل ان تمام چیزوں کا وبال خود ان کی جانوں پر ہے، لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں۔ اور پھر انہیں یہ ان کی بری حرکت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم سچائی جانتے ہوئے بھی، حق کو پہچانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہو رہے ہو۔ علم کے باوجود یہ بد خصلت بھی ان میں ہے کہ حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں، کبھی کتابوں میں تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حق اور باطل کو کبھی ملا دیتے، اور کبھی ان کی کتابوں میں جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں ان کو چھپا لیتے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کی یہ خیانت تھی ان کی، اور یہ ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کو روکا جائے اور اسلام کی ترقی کو روکا جائے، کسی طریقے سے مسلمانوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ چنانچہ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو اسلام کی طرف سے بدظن کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک منصوبہ طے کیا کہ صبح کے وقت ظاہری طور پر محض زبانی طور پر اسلام قبول کر لیا کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا کریں، اور شام کو دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کر دیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا، اور اس طرح کرنے کے ساتھ انہوں نے ساتھ بولنا شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا اور اپنے علماء سے پوچھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی، اور تجربے سے بھی اور ان کے حالات سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے ان کا دین چھوڑا ہے اور پھر سے ہم اپنے پہلے دین کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے مقصد یہود کا یہ تھا کہ جب ہم اسلام کو چھوڑ کر اس پر اپنے الزامات لگائیں گے تو بہت سے ضعیف الاسلام مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب پہلی کتابوں کے اتنے بڑے بڑے عالم اس دین سے برگشتہ ہو گئے ہیں تو ضرور انہوں نے دین اسلام میں کوئی نقص یا عیب دیکھا ہوگا۔
اس طرح مسلمانوں میں بھی اسلام سے بیزاری پیدا ہو جائے گی۔ نیز عرب کے جاہلوں میں اہل کتاب کے علم و فضل کا چرچا تھا، تو اس حرکت سے ان کو بھی یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ یہ جدید دین اگر سچا ہوتا تو ایسے اہل علم اہل کتاب اسے رد نہ کرتے، اس طرح اسلام کی ترقی رک جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب اور والشہادہ ہے، اس نے مسلمانوں پر یہود کا یہ منصوبہ منکشف کر کے اسے ناکام بنا دیا۔ چنانچہ آج کی ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت دل سے آرزو رکھتی ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، اور وہ کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں کہ اس کا وبال انہی کے سر ہے، مگر ان کو اس کا شعور اور احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اب اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو، اس بات پر اقرار کرتے ہو، اس کے باوجود پھر کیوں تم کفر کرتے ہو؟ تو گویا اللہ پاک ان کی خیانتوں پر ان کو ملامت کر رہے ہیں کہ اہل کتاب تم اللہ کی ان آیتوں کے ساتھ جو تورات اور انجیل میں نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں، جو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر موجود ہیں، تو ان کے ساتھ تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا اصل میں ان آیات کی تکذیب کرنا ہے جو ان کے پاس آیات موجود تھیں، اور آیات کی تکذیب جو ہے وہ کفر ہے۔ تو اللہ پاک انہیں فرما رہے ہیں، ان کو ملامت کر رہے ہیں کہ تم تو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اقرار کرتے ہو اپنی زبان سے اپنی کتابوں کے سچے ہونے کا، تو اب ان کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر ان آیات سے تم کفر کر رہے ہو تو گویا یہ اللہ کی تکذیب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا اہل الکتابی، آیت نمبر 71، یا اہل الکتابی لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں تم ملاتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، مکس کرتے ہو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کیوں کر دیتے ہو، وَتَكْتُمُونَ، اور تم چھپاتے ہو، الحق حق بات کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو، یعنی جاننے کے باوجود جانتے بوجھتے یہ کام تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ملامت کرتے ہوئے یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو احساس ہو کہ یہ غلط کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو سچی بات کو، تو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ حق بات ہے اور یہ باطل ہے، تو یہ جانتے ہوئے حق کو چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا کتنا بڑا جرم ہے، یہ تم جانتے ہو۔ یعنی اہل کتاب کے علماء تورات کے بعض احکام کو تو دنیاوی اغراض کی خاطر بالکل موقوف کر ڈالتے تھے، اور بعض آیات میں لفظی تحریف کرتے، اور بعض آیات کے معنی پھیر ڈالتے، اور بعض باتوں کو چھپا کر رکھتے، جیسے کہ انہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں جو تھیں وہ چھپا لی تھیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر جتنے بھی ان کی تحریفات ہیں وہ سب مراد ہیں کہ کہیں یہ خلط ملط کرتے ہیں، کہیں حق اور باطل کو جو ہے وہ دنیاوی اغراض کی خاطر جو ہے بدل ڈالتے ہیں آیات کو، کہیں لفظی تحریف کر دیتے ہیں، کہیں معنی پھیر کے کوئی اور معنی ڈال دیتے ہیں، اور کہیں یہ آیات کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری تحریفات اور تعویلات جو تم کرتے ہو، یہ تم جانتے بوجھتے کرتے ہو،
تمہیں معلوم ہے تو جان بوجھ کر تم یہ کرتے ہو۔ تو جس تورات کے تم قائل ہو، جس میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے متعلق بشارات موجود ہیں، جن کو تمہارے دل سمجھتے ہیں، اور اپنی خلوتوں میں تم ان چیزوں کا اقرار بھی کرتے ہو، پھر کھلم کھلا قرآن پر ایمان لانے اور خاتم الانبیاء کی صداقت کا انکار کرنے سے پھر کیا چیز تمہیں مانی ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا چیز جو ہے تمہارا راستہ روک رہی ہے؟ خوب سمجھ لو کہ قرآن کا انکار پچھلی تمام کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ جو قرآن کا انکار کر دے گا گویا اس نے گزشتہ جو نازل شدہ کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، ان کا بھی انکار کر دیا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 72۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، آمینو باللذی، ایمان لاؤ اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، علی الذین آمنو، ان مسلمانوں پر، ان ایمان والوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہاری، دن کے شروع حصے میں، وجہ آغاز، چہرہ، آغاز پہلا حصہ، النہاری دن کا، دن کے آغاز حصے میں اس چیز پر ایمان لے آؤ جس پر یہ مسلمان جو ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ وَاکْفُرُوا، اور انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر میں، یعنی دن کا جب آخری حصہ آئے، شام ہو، تو اس کا انکار کر دو، جو تم صبح ایمان لائے تھے اس سے انکار کر دو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ آئیں، یعنی یہ مسلمان جو ہیں اگر ان میں کوئی کچے ایمان والا ہوگا، کوئی ان میں ضعیف الاسلام ہوگا، وہ بھی پلٹ آئے گا تمہیں دیکھ کر۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شک ڈالنے کے لیے کہ اچھی بات کو، اچھی چیز کو جب کوئی زیادہ اس کے اندر مین مخ نکالی جائے تو اچھی بلی چیز میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے ایمان لاؤ کہ ایسے ایمان لاؤ کہ جیسے کوئی کمزور ایمان والا جو ہے وہ بھی تمہاری طرح لوٹ آئے۔ یہ کہ انہوں نے ہیلا جوئی کی تھی، ہیلا کیا تھا کہ شاید اس طرح مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ واپس کفر کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو یہ ان کی چالاکیاں اور خیانتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ ایک خیانت ان میں یہ بھی ہے کہ یہ اپنے کچھ آدمی صبح کے وقت بظاہر مسلمان بنا دیتے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھتے، اور شام کو یہ کہہ دیتے کہ ہم نے اپنے بڑے بڑے علماء سے تحقیق کر لی ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی، تو اس لیے ہم ان سے دوبارہ ان کو چھوڑ کر اپنے دین کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اور گویا عرب کے جہلوں پر بھی ان کا یہ روب پڑے گا کہ وہ تو ان کو عالم فاضل سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تورات ہے، آسمانی علم ہے، تو وہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ اگر یہ نیا مذہب جو ہے اگر یہ سچا ہوتا تو یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے، انہوں نے قبول نہیں کیا تو گویا یہ دین سچا نہیں ہے۔ تو تاریخ یہود میں منافقت کی یہ ایک مثال نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی مثالیں بے شمار ہیں، حتیٰ کہ خود ان کی کتابوں میں یہ واقعہ صراحت کے ساتھ درج ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں جب اسپین میں اسلامی حکومت تھی تو حکومت کے مظالم فرضی یا واقعی بنا پر بہت سے یہود نے کیا کیا، اپنے ربیوں کی اجازت اور فتویٰ کے مطابق اپنے قبول اسلام کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ فرضی مظالم کی داستانیں سنائیں انہوں نے، اور اپنے ان کے ربیوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو فرضی، اور انہوں نے پھر دل میں تو یہ سارے منکر ہی تھے، تو اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں میں گھس گئے، اور بڑے بڑے جو فرنگی محققین جو تھے وہ تیار ہوئے، یہود اور مسیحی مستشرقین جو تھے انہوں نے انگریزی زبانوں میں
سیرت النبوی لکھنے کا طریقہ بھی اختیار کیا، اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے علم اور تحقیق اور وسعت اور بے تعصبی کی دھاک بٹھاتے، پہلے تمہید بڑے زور و شور سے باندھتے، اور یہی معلوم ہونے لگتا کہ یہ پیغمبر عرب اور مصلح اعظم کی نعت اور ان کی جو ہے منقبت بیان کر رہی ہیں، اور ان کی تعریف اور توصیف کے دریا بہا دیں گے۔ لیکن آگے چل کر پھر وہ یہ بے ایمانی کرتے اور نتیجہ یہ نکالتے کہ نعوذ باللہ انہیں کچھ دماغی خلل تھا، اور یہود و نصارہ کی کتابوں کے مضامین کہیں کہیں سے انہوں نے سن کر چرا لیے تھے، اور اس طرح کی باتیں بیان کر کے آگے جا کر وہ پھر بے ایمانی کرتے اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے۔ تو یہ مستشرقین جو ہیں یہ جدید دور کے، ان کا بھی یہی چالیں تھیں، اور اس سے پہلے جو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ٹھیک وہ بھی ایسی ہی چالیں چل رہے تھے۔ ان کے بھی دجل کا جو ہے یہی طریقہ تھا لوگوں کو دھوکہ دینے کا، کہ کتاب اللہ سے اور اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو ہٹایا جائے، اور منافقانہ چالیں چل کے وہ کہتے کہ اسلام کی قوت کو کسی طرح سے روکا جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری ان کی چال بازیاں قرآن پاک میں ذکر کر کے مسلمانوں کو خبردار کر دیا۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 74، 74 نمبر آیت، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ 73 اور 74 نمبر آیات۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر، لمن تبع، اس پر جو تابعہ پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی۔ یہ ایک ان کا یہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ جو یہ بات کرتے تھے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم ایمان مت لاؤ مگر اس پر جو کہ تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یعنی ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے، یہودی اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کرتے کہ جو تمہارے سامنے جو تمہاری کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تم بس اسی پر ایمان لاؤ۔ تو مسلمانوں کے سامنے جا کر پہلے تو نفاق سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور پھر یہ کرتے کہ اور یہ ساتھ دل میں یہ رکھتے کہ وہ سچ مچ کے مسلمان نہیں بن گئے بلکہ بدستور یہودی ہیں، اور سچے دل سے انہی کی بات مان سکتے ہیں جو ان کے دین پر چلتا ہو اور شریعت موسوی کی اتباع کا دعویٰ رکھتا ہو۔ تو بعض نے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ کے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ ظاہری طور پر جو ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو مسلمان بتاؤ، وہ محض ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہارے دین پر چلنے والے ہیں۔ یعنی اس تدبیر سے ہم اپنے ہم مذہبوں کی حفاظت جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ مسلمان نہ بن جائیں، اور جو کوئی بن چکے ہیں ان کو واپس لے آئیں کہ بھئی جو ہماری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جو ہمارے دین پر ایمان رکھتا ہے، ہم صرف اسی کی پیروی کریں گے۔ تو اگر ان میں سے بھی اگر مسلمان کوئی ہو جائے تو اسے یہ کہہ کر وہ نصیحت کرتے کہ ہم نے ان کے دین کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اسی کی کرنی ہے جو تمہارے دین پر عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الہدی ہدی اللہ، بے شک کہہ دیجئے، بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور ڈال دیا تو تمہاری پھر
چال بازیاں اور فریب اس کو ہدایت سے پھیر نہیں سکتے۔ تمہاری چال بازیوں سے وہ گمراہ ہونے والا نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جس کو ہدایت دے دیتا ہے تو پھر تمہاری منافقتیں اور تمہاری چالیں اور تمہارے مکر و فریب اس کو ہدایت سے ہٹا نہیں سکتے۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، ان یؤتا یہ کہ یعنی یہ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ پچھلے ٹکڑے کو اس کے ساتھ ملائیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم ایمان لاؤ مگر اس پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اب اس ٹکڑے کو ساتھ ملائیں، ان یؤتا یہ کہ دیا گیا احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا گیا کسی ایک کو جیسا کہ تم کو دیا گیا، او یحاجوکم یا وہ حجت کریں تم سے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، یعنی کہ یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی اس کی مانند دے دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا، یعنی جیسے کہ نبوت تمہارے ہاں دی گئی، بنی اسرائیل کو دی گئی، اسی جیسی نبوت اب کسی اور کو دی گئی ہے، کسی اور کو دی گئی ہے، تو تمہیں اس بات پر اعتراض ہے، اس بات پر تمہارا حسد ہے کہ تمہارے جیسی نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی نبوت اور شریعت جو ہے بنو اسماعیل میں کسی اور کو دے دی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی، جو تمہارے نسل سے نہیں ہیں، بنو اسماعیل سے ہیں، اس بات کا تم کو حسد ہے۔ تو یہ خام خواہ کا حسد کر رہے ہیں، یہ مکاریاں اور تدبیریں صرف اور صرف حسد اور جلن میں کر رہے ہیں کہ دوسروں کو اس طرح کی شریعت اور نبوت اور رسالت کیوں دی جا رہی ہے جیسے کہ تم کو پہلے دی گئی۔ ان یؤتا یہ کہ دی گئی احد مثلا کسی اور کو تمہاری مانند ما اوتی تم جو تم کو دی گئی، تمہاری مانند کسی اور کو یہ ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو اور مذہبی اور دینی جد و جہد میں دوسرے لوگ تم پر غالب آ کر کیوں آگے نکلے جا رہے ہیں؟ تو یہ حسد جو تھا ان کا، اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں دوسروں کو روکتے تھے کہ تم صرف اسی کی پیروی کرو جو کہ تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ، او یحاجوکم یا وہ حجت کریں تم سے عند ربکم تمہارے رب کے پاس، یعنی کہ ان کو یہ بھی تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ اگر ہم تورات کی باتیں ان کو بتا دیں گے کہ ہاں ہماری تورات میں بھی گواہی ہے، ہماری تورات میں بھی بشارت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر حجت کر دیں گے، دلیل قائم کر دیں گے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، انہوں نے ہمیں بتائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے تو یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں تنہا ہماری ہی قوم جو ہے وہ اجارہ داری رکھے گی شریعت کے علوم پر، تورات ہم پر اتری، موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر ہم میں آئے، تو پھر عرب کے امیوں کو اس فضل اور کمال سے کیا واسطہ ہے، وہ انہیں یہ فضل اور کمال کیوں مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تورات میں کی گواہی بھی یہاں پر موجود تھی، بلکہ تورات کا جو سفر استثناء یعنی جو اس کی ایک جلد ہے، اس کے اندر تو عظیم پیشین گوئیاں ہیں، وہ اس میں بتایا گیا تھا استثناء میں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ایک موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی اٹھائے گا، اپنا کلام قرآن کریم اس کے منہ میں ڈالے گا۔ اور اسی طرح کی آیت قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ذکر کی سورہ مزمل میں کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو کہ گواہ ہے تمہارے اوپر،
کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا تھا، الی فرعون رسولا جیسا کہ فرعون کی طرف یعنی حضرت موسیٰ کو جب بھیجا تھا، ایسا ہی ایک رسول اب ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہ بات بتائی، اور ان کی تورات میں بھی تھا کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیجے گا اور اپنا کلام جو ہے اس کے منہ میں ڈالے گا، یعنی کہ قرآن اس پر نازل کرے گا، وہ قرآن سنائے گا لوگوں کو۔ چنانچہ بنی اسماعیل کو یہ دولت ملی، اور وہ علم اور فضل، حجت اور برہان اور مذہبی جد و جہد کے مقابلے میں کے میدان میں نہ بنی اسرائیل بلکہ دنیا کی تمام اقوام سے سبقت لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تو وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت نمبر 74۔ یختص وہ خاص کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور اللہ کو خبر ہے کہ کس کو کیا بڑائی ملنی چاہیے۔ نبوت، شریعت، ایمان اور اسلام اور ہر قسم کی مادی اور روحانی فضائل و کمالات کا تقسیم کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، جس وقت جسے مناسب جانتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس بات کی کہ رسالت اس نے کس کو دینی ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ انعام میں بھی کیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ تو واسع کا مطلب ہے کہ اللہ کے کارخانہ فضل و عطا میں کمی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرض کر لیا ان لوگوں نے کہ فلاں نسل یا فلاں قوم ہی ہمیشہ نبوت پائے گی اور دوسری قوم جو ہے وہ نبوت سے محروم رہے گی؟ یہ کیسے انہوں نے فرض کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، بڑے علم والا ہے۔ تو وہ اپنے علم کامل کے مطابق جس کی جیسی استعداد دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے ہاں بخل اور کمی کا تو گزر ہی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے راہ حق سے اندھا کر دیتا ہے، اور کلمہ اسلام سے بہرا کر دیتا ہے، اور صحیح سمجھ سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے سب کام حکمت سے ہوتے ہیں، وہ وسیع علم والا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اس نے تم پر بے پایاں احسانات کیے، تمہارے نبی کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی، اور بہت ہی کامل اور ہر حیثیت سے پوری شریعت اس نے تمہیں عطا کی۔ تو یہ اللہ کا جو فضل ہے، مسلمان اس کے لیے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں محرومی اور درماندگی کے اسباب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں اپنا قرب، اپنی محبت عطا فرمانا، دنیا اور آخرت کی ساری سربلندی اور کامیابیاں ہمیں عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔